अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपको दो खबरों के हवाले से बात करूंगा। एक तो मेरी अवैस लगारी साहब से गुफ्तगू हुई है, मैं आज आपको इनसाइड पूरी डिटेल्स बताऊंगा, और नेपरा वालों से भी बात हुई है कि क्या नया सोलर सिस्टम आ रहा है, सोलर पे आप सोलर सार्फिन को क्या नुकसान हो सकता है, क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी। अब नए और पुराने सोलर सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है, और नई पॉलिसी जो मुजवज़ा पॉलिसी है वो कब तक नाफिज हो रही है और उसमें क्या क्या लाया गया है, आपके लिए क्या है, ये आपको बताऊंगा। दूसरा, पीआईए की निजकारी के हवाले से एक तूफ़ान बरपा है। ज़ाहिर है कल भी मैंने आपको बताया था कि हुई है, लेकिन क्या पीआईए सस्ती बेच दी गई है? शायद हकान अब्बासी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है, एयर ब्लू के कुछ लोगों से और बाकी लोगों से भी, और आपको आज उसके हवाले से कुछ हकायक बताने। सबसे पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हम आपको बताएं कि आपके मफाद में क्या आपके हवाले से इस मुल्क में हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सोलर सार्फिन, आपको बताऊं मैं भी सोलर सार्फ हूं, तो इसलिए ये मेरे भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, आपके इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट होगा। जो सोलर लगवाने वाले हैं, पाकिस्तान दुनिया में एक तेज़ी से सोलर वाली मईशत बनता जा रहा है, जिसमें रूफ टॉप सोलर लोग लगवाते हैं और अपने घरों को बिजली से मुनव्वर करते हैं। कंपनियों ने लगवा लिए, कौमी असम्बली ने लगवा लिए, मसाजिद में सोलर लग गए, और ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैला कि हर किसी के लिए सस्ता था। अब और सोलर सस्ते हो गए, पैनल सस्ते हो गए, लोगों ने लगवाने शुरू कर दिए। उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI जो है वो इतना तेज़ी से था कि इतने सस्ते हो गए कि, और बिल इतने महंगे हो चुके थे कि लोगों को 1.5 साल 2 साल में सोलर की पूरी कीमत पूरी हो जाती है। तो इस बात पे बड़ी खुशी खुशी लोग लगा रहे थे, लेकिन हुकूमत को ये खुशी कहाँ देखी जाती है। बहुत दफ़ा कोशिश की गई, इससे पहले भी सोलर की पॉलिसी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर के पास गए, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि ये ख़त्म करें, तो उन्होंने वापस भेजा था। अब लेकिन नेपरा जो है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने एक नए कवानीन बना दिए हैं। वो कवानीन उनकी वेबसाइट पर चढ़ा दिए गए हैं। मैंने उन कवानीन का मताला भी किया है, और उसके मुताबिक क्या नई तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें जनाब, बिल्कुल वो तब्दीलियाँ जिनसे हम डरते थे वो लाई गई हैं। और सोलर सार्फिन के लिए, जो चाहे नए हों या पुराने हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ी सी बेहतर खबर है, जो नए हैं उनके लिए तो मुकम्मल बुरी खबर है। खबर क्या है कि जी, नए अब जो कानून बनाया गया उसमें नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रहे हैं। नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग का एक मॉडल मुतारफ़ करवाया जा रहा है। ये नए और पुराने दोनों के लिए है। एक और आगे जो चीज़ होगी वो सिर्फ नए के लिए अप्लीकेबल होगी, लेकिन ये वाली चीज़ नए और पुराने दोनों के लिए है। इसमें क्या होगा कि अब आप जो वापडा को बिजली देते हैं, या कंपनियों को, डिस्कोस को जो बिजली आप देते हैं, उसका आपको फ़िक्स रेट मिलेगा। और जो नए सार्फिन हैं उनको तो बहुत ही कम रेट मिलेगा। उनको कोई 11 रुपये के करीब, 10 से 12 के दरमियान एक रेट है, वो उनको मिलेगा, जिसको नेशनल एनर्जी एवरेज प्राइस कहते हैं। वो प्राइस आपको मिलेगी जो नए सार्फिन हैं। जो पुराने हैं उनको उनके कंट्रैक्ट पीरियड तक, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का होता था पहले, 7-8 साल का कंट्रैक्ट पीरियड, अगर आपका कंट्रैक्ट पीरियड अभी जारी है तो आपको पुराना रेट मिलेगा, और वो रेट है 27 रुपये। वो पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत जो रेट आता है वो रेट आपको मिलेगा। वो रेट अगर आपको मिलेगा तो लेकिन वो रेट मिलने के बावजूद आपको रेट वो मिलेगा, लेकिन पहले ये होता था कि आपने जो वापडा को यूनिट पूरा दिन देते रहे, रात को वो यूनिट वापस ले लिए, स्वाय पीक आवर के सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ नेट होते थे। इसको कहते थे नेट मीटरिंग, यानी कि यूनिट के बदले यूनिट, खून के बदले खून, यूनिट के बदले यूनिट, एक यूनिट के बदले में दिन का एक यूनिट रात के एक यूनिट के बराबर होता था। अब उन्होंने कहा नहीं, ना चंद नहीं, जो आपने यूनिट उनको दिए, आपने या तो 27 का दिया या 11 का दिया, लेकिन जो उन्होंने आपको यूनिट दिया वो हमेशा ठोक बजा के 50 रुपये का यूनिट, या जो भी उसका टैरिफ गवर्नमेंट का होगा, टैक्स जो होगा वो सब लगेगा आप पे, और वो उस हिसाब से होगा। तो गोया पुराने भी सारफ हैं, तो आप अपनी बिजली उनको 27 रुपये की देंगे। उनसे जो बिजली आप खर्च करेंगे, रात को खर्च करेंगे, दिन को भी हो सकता है, बादल आए हुए हैं, आपका सोलर बिजली नहीं बना रहा, आपने वापडा की बिजली ट्रिंग करके सिस्टम में आई, आपके ऊपर 50 रुपये ठूक गए। जो वापडा का टैरिफ है, कोई 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप थोड़े यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा रेट बढ़ता जाता है, टैक्स बढ़ता जाता है। वही काम जो नॉन सोलर वाले भुगत रहे थे, वो अब मैं और आप भी भुगतेंगे जो सोलर वाले हैं। तो अब ये है कि जो बिजली आपने भेजनी है उसका रेट आपको मिलेगा कम, जो बिजली गवर्नमेंट से लेनी है उसका फुल मिलेगा। और आपकी बिजली दिन के वक्त, तो चूँकि जो बिजली आप खर्च कर रहे होते हैं वो पहले सोलर आपको दे के फिर बाहर बेचता है, तो इसलिए दिन के वक्त की बिजली, ख़ासतौर पे जब धूप चमक रही हो, वो तो आपको फ़ायदा हो गया, और वो बिजली आपने अपनी बिजली खुद खा ली, अच्छी बात है। जो बिजली आपने वापडा को दी वो उन्होंने थोड़े रेट पे ले ली, उसके बदले में वो रेट काटेंगे, रात को फुल रेट लगाएंगे आपको, और जो फुल रेट के बाद जो फुल रेट में से आपकी बिजली के पैसे काट लेंगे थोड़े रेट वाले, और फिर बाकी आपको बिल ठोका जाएगा। तो यानी गोया पुराने हों या नए, सबको अब बिल आएगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरा ये कि हर किसी को दिए हुए बिजली के यूनिट सस्ते लिए जाएंगे, और जो वापडा आपको देगा वो महंगे देगा। अब जो नए हैं उनको क्या नुकसान होगा? नए वालों का जो रेट होगा, जो गवर्नमेंट खरीदेगी, जो यूनिट आपकी तरफ से वापडा को चले गए, यानी डेस्कोस को चले गए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं,
ان کا ریٹ آپ کو صرف 11 روپے ملے گا، 11.5، 11، 10 اس طرح. اور جو یہ بات بلکہ اویس لغاری صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہی ریٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں ویریٹ کرتا ہے 10 سے لے کے 12 تک، 9، 10، 11، 12 اس میں ریٹ ہوگا. جو نیشنل انرجی ایوریج انرجی پرائس ہے وہ بہت ہی کم ہے، حالانکہ اس پہ خود وابڈا نہ بیچتا ہے نہ وہ جو پاور ایگریمنٹ جن کمپنیوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں آئی پی پیز، نہ ان سے لیتا ہے بس، لیکن سولر والے بیچاروں سے سب سے کم ریٹ پہ لے گا. اگر آپ نئے صارف ہیں تو گویا آپ وابڈا کو دیں گے 11 روپے یونٹ، وابڈا سے شام کو وہی بجلی واپس لیں گے کتنے روپے یونٹ؟ 50 روپے. تو یعنی آپ کو فائدہ بہت کم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ تھا کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ، یعنی جو اپنے پیسے لگائے 10 لاکھ کا سولر سسٹم لگا لیا، 12 کا لگا لیا، وہ آپ کے پہلے 1.5 سالوں میں پورے ہو جاتے تھے، اب ہوں گے 7-8 سالوں میں. یعنی کچھ نہ کچھ بچت ہوگی، لیکن بچت زیادہ نہیں ہوگی. اب منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمیشہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، آج تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تجویز زیر غور ہے. 14 تاریخ، اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک نیپرا نے لوگوں سے تجاویز مانگی ہیں، یہ ریگولیشن بنا دی ہیں، یہ پروپوزل ہے. اب لوگ بھی ملیں گے ان سے، سولر کمپنیوں والے بھی ملیں گے، حکومت والے بھی آئیں گے. اس کے بعد فیصلہ ریگولیٹر کر دے گا کہ نئی پالیسی حکومت کی طرف سے، تو ظاہر ہے حکومت بھی چاہتی ہے کم کرے. وہ کہتے ہیں کہ جی وجہ یہ ہے کہ سولر صارفین اتنے انکریج ہو گئے تھے، اتنے دیدہ دلیر ہو گئے تھے کہ سب لگانا شروع ہو گئے، پھر ہم سے کوئی خریدتا ہی نہ. جن کمپنیوں سے ہم نے معاہدے کر رکھے ہیں کہ یار ہم آپ کی بجلی پاکستان میں بیچیں گے، ان سے ہم نے یہ بھی معاہدے کر رکھے ہیں کیپیسٹی چارجز کے کہ بھائی اگر آپ کی بجلی نہیں بکے تب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اگر کوئی خریدار ہی نہیں ہوگا تو ان کو اپنی جیب سے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑیں گے. اس لیے گورنمنٹ نے کہا ہم تو یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور بجلی کا ریٹ بڑھتا جائے گا جن لوگوں نے سولر نہیں لگوایا ہوا. تو اس لیے ہم یہ سسٹم کر رہے ہیں. نیپرا بھی یہی کہتا ہے. نیپرا والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ پالیسی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ تجویز ہے، اور 14 تاریخ تک آپ بتائیں، اس کے بعد ہوگا. اچھا، سولر والے جو 1-2 پاکستان میں سولرز کی یونین ہے، آلٹرنیٹو انرجی کے یونین کے سربراہ ہیں، ان سے میری بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے کسٹمرز ہیں ان سے بھی کم از کم آپ 27 روپے لے لیں، اور جو پرانے ہیں ان کو وہی رکھیں جو ریٹ رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کچھ چلیں لو، کچھ دو کر لیں. آپ اتنا تو نہ ظلم کریں کہ آپ کسی کو کوئی فائدہ نہ دیں. کم از کم جو کنزیومر نئے آ رہے ہیں ان کے بھی ریٹ آپ پرانے والے ریٹ کر دیں، اور جو پرانے آپ کے ساتھ پہلے سے ایگریمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ کوئی تبدیلی نہ کریں. ان کے ساتھ جو اپنے لین دین کا جو حساب کتاب پہلے رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ نیٹ میٹرنگ بھی رہنے دیں، نیٹ بلنگ نہ کریں. تو نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. کہ نیٹ میٹرنگ میں یہ تھا کہ آپ اپنے صبح آپ اپنے جو یونٹ بناتے ہیں، شام کو آپ کو وہ یونٹ واپس مل جاتے تھے، سوائے پیک آور کے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں رات کو، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے لے کے 3 گھنٹے، ان 3 گھنٹوں کا ریٹ ڈبل ہوتا تھا. وہ سب کو پہلے ہی پتا تھا، وہ سولر والوں کو پتا ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں کے بل نہیں آتے تھے اور فائدے میں تھے سولر والے. لیکن اب یہ فائدہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تجویز ہے، اور اب پھر یہ تجویز جو ہے وہ قابل عمل بھی ہو گئی ہے، اور تقریباً اس پہ عمل درآمد ہونے لگا. تو یہ سولر والوں کے لیے تھوڑی سی تکلیف دہ خبر ہے. پھر بھی میں کہوں گا کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہ آپ کو سولر اگر لگوانا ہے تو ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ فائدہ پھر بھی ہے. اور ابھی جب تک یہ پالیسی نہیں ہے، جب تک تو آپ لگوا لیں تو آپ ان ہو جائیں گے سسٹم میں. اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے پی آئی اے کی نجکاری. آپ کو پتہ ہے آج دوسرا دن ہے. کل 135 ارب کی بولی لگا کے عارف حبیب گروپ نے، جن کے ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر بھی ہے، سٹی اسکول بھی ہے، لیک سٹی والے بھی ہیں، ان سب کے کنسورٹیم جو ہے اس نے یہ خرید لی تھی پی آئی اے. اب پی آئی اے ان کی ہو گئی ہے. اب ان کو گورنمنٹ کو دینے 10 ارب، 125 ارب جو ہے وہ پی آئی اے کے جہاز خریدنے پہ لگانے ہیں، اور جو 45 ارب کا 25% حصہ پی آئی اے کا بچ گیا ہے وہ بھی گورنمنٹ کو دینا ہے. گویا گورنمنٹ کو ٹوٹل ملیں گے 55 ارب، ساری پی آئی اے کے گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں گے 55 ارب. باقی جو پیسے ہیں وہ پی آئی اے پہ لگیں گے. وہ باقی پیسے وہ اپنی جیب میں عارف حبیب نہیں ڈال سکتے نا فاطمہ فرٹیلائزر والے، وہ پی آئی اے کے جہاز لینے پہ لگیں گے. یہ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے. جو اس سے پہلے ایگریمنٹ تھا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بھائی 5-6 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں 10 ارب کی بک گئی ہے. 10 ارب کی نہیں بکی. 25% جو باقی حصہ ہے اس کا 45 ارب روپے کاؤنٹ کریں تو گورنمنٹ کو 55 ارب روپے ملیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلو ورلڈ نے پچھلے سال بولی 10 ارب کی لگائی تھی، وہ بولی میں یہ شامل نہیں تھا کہ وہ پی آئی اے کو فلیٹ لے کے دیں گے. یعنی پی آئی اے کے اس وقت 18 جہاز ہیں. 18 میں سے جو ورکنگ حالت میں ہیں وہ یعنی 18 ورکنگ حالت میں ہیں، 36 جہاز ہیں، باقی سارے گراؤنڈڈ ہیں اور بالکل بیکار ہیں. وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ اسکریپ میں بکنے والے ہیں. یہ ہمیں پی آئی اے کے حکام نے بتایا تھا. اس کے بعد جو 18 ہیں ان میں سے 10-12 جو ہیں وہ لیز پہ ہیں. کچھ 6-7 جہاز ہیں جو پی آئی اے کے اپنے ہیں. تو جہازوں کی تو اتنی قیمت نہیں ہے. باقی پی آئی اے ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے جس پہ پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے، اس کا نام وہی رہے گا، پی آئی اے رہے گی. تو پی آئی اے کو زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور پیسے سیٹھ لگائے گا، حکومت نہیں لگا سکتی.
تو دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا نام یہی رہے گا اور وہ پیسے سیٹھ جو ہے اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا، اسی میں ڈالے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اس میں اس لیے بھی فائدہ ہے کہ 35 ارب روپے میرے اور آپ کی جیب سے ہر سال پی آئی اے کو جاتے ہیں، جو اس کا خسارہ حکومت بھرتی ہے، وہ کیوں ہم دیں؟ وہ اب نہیں بھرنا پڑے گا، تو یہ فائدہ ہو گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حکومت کو آمدن بھی ہوگی پی آئی اے سے۔ اگر پی آئی اے کامیاب ہو جاتی ہے، یہ پی آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ 48 جہاز کرے، یعنی کہ 18 سے 48 کرے جہازوں کو، پھر 65 کرے۔ یہ کہا بھی ہے پی آئی اے کے جو اب مالک ہیں عارف حبیب، انہوں نے مجھ سے انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم 65 کریں گے، پہلے 48 کریں گے پھر 65 کریں گے جہاز بڑھائیں، اس کو بہتر کریں۔ یہ بہتر کر دیں تو میرے اور آپ کی سفر آسان ہو جائے گا، سہولت ہو جائے گی۔ ابھی اگر آپ کو قطر بھی جانا پڑتا ہے تو دبئی سے ہو کے جانا پڑتا ہے، امریکہ جانا پڑتا ہے تو قطر، دبئی یا ترکی سے ہو کے جانا پڑتا ہے، یعنی ٹرانزٹ لینا پڑتا ہے۔ اپنی ایئر لائن ہوگی تو سیدھے یہاں سے آپ جائیں گے، آپ کو ٹرانزٹس بچیں گے اور یہاں سے سیدھی سیدھی پروازیں ہوں گی، اور اپنی ایئر لائن کی عزت بھی ہوگی، اور پاکستان میں کمپٹیشن بڑھے گا اور ریٹس بھی کم ہوں گے، معیار بھی بہتر ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہو گئی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو وارننگ دے رکھی تھی ذرائع کے مطابق کہ اس سفید ہاتھی کو ختم کر دیں، ختم کر دیں۔ اس کا مطلب ہے پی آئی اے کی ساری لیگیسی، جو ہمارا اس سے وابستگی ہے، جو سبز پرچم اس کے اوپر لہراتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک یاد بن کے رہ جاتی۔ یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ ایک سیٹھ منافع تو کما لے گا لیکن پی آئی اے زندہ رہے گی، اور حکومت کو صرف نقصان ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہتر ڈیل ہے، اور یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کنفرم کر چکے ہیں۔ آج ہماری ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس سے فائدہ کمانا مقصد نہیں تھا، نقصان سے جان چھڑانی تھی، اور وہ ہو گئی۔ مفتاح اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی سمجھدار لوگ کہہ چکے ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ تو کچھ لوگ نہیں مانتے جن کو ضد ہے کہ بس یہ خسارے کا سودا ہے، اس کا حل کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ پاکستان میں ہر حکومت کے دور میں یہ خسارے میں رہی ہے، ہر حکومت کے دور میں، یہ نون لیگ کے دور میں رہی، پیپلز پارٹی کے دور میں رہی، پی ٹی آئی کے دور میں بھی خسارے میں رہی۔ کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا، ٹھیک کر بھی نہیں سکتا، یہ گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کامیاب ڈیل ہوئی ہے اور پاکستانیوں کی جان چھوٹ گئی ہے ایک خسارے سے۔ باقی پی آئی اے قائم رہے گی اور پی آئی اے چلے گی، سیٹھ چلا لیں گے کیونکہ سیٹھوں کو اس میں فائدہ ہوگا، گورنمنٹ کو نہیں ہونا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے لوگ ہڈ حرام ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کی مانیٹرنگ اتنی نہیں ہوتی، مینیجرز اچھے نہیں ہوتے، سفارشوں پہ لوگ ہوتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک بہتر ڈیل ہوئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔